الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ملامت کرنے والے نفس کی بھی میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کا دن واقعتاً برپا ہوگا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں اور قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے انگلیوں کے پوڑوں کو بھی ٹھیک ٹھیک سے بنا دیں۔ میرا عزیز و بحمد اللہ، سورہ قیامہ کی تفسیر شروع ہوئی۔ اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور آیتوں کی تعداد ہے 40۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن 40 آیتیں اس سورت کے اندر ہیں۔ الفاظ اگر اس سورت کے شمار کرنے ہوں تو ان کی تعداد ہے 99 اور حروف کی تعداد ہے 652۔ میرا عزیز و اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت نرالا حساب ہے اور بہت رحم کرنے والا ایک مزاج ہے کہ ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اجر تو ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس سورت کو کوئی آدمی پڑھتا ہے اور تقریباً 2 صفحے کی سورت ہے، آدمی اچھے طریقے سے پڑھے گا، اس کو مخارج کی رعایت کرے گا تو کم سے کم اجر جو ایک آدمی کے کھاتے کے اندر جمع ہو جاتا ہے نا، وہ ہوتا ہے 6520، اور یہ بھی کم سے کم اجر کی بات ہے میرے عزیز۔ اور پھر آدمی جتنا اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت جتنی زیادہ دل کے اندر ہوگی، جتنا رو رو کر پڑھنا اس کا معمول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف جتنی زیادہ قلبی توجہات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو براتے رہتے ہیں، اور کہاں تک براتے ہیں وہ تو میرا رب ہی جانتے ہیں۔ میرا عزیزو، یہاں پر اولاً قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ثابت کرنی ہے کہ دیکھو قیامت واقع ہونے والی ایک چیز ہے، اس کے بارے میں شک کرنا یا یہ کہ اس کے بارے میں تکذیب کا پہلو اختیار کرنا بالکل مناسب نہیں۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں تو اس کا وجود ہوگا، اسی لیے تو میں قسم کھا رہا ہوں، اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہے میرے یہاں پر، اسی لیے تو میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، کیونکہ قسم انہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جن کی اہمیت متکلم کے یہاں پر ہوتی ہے۔ حقیر چیزوں کی تو آدمی قسم نہیں کھائے گا، نہ ان چیزوں کی آدمی قسم کھائے گا جو وجود کے اندر آتی ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھائے گا جن کی اہمیت اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ ہوگی اور ان کا وجود ہونے والا ہوگا، اسی لیے تو اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاً قیامت کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ قیامت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، ایک بہت بڑی چیز ہے۔
इसी को सूरह हज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबुल्लाहि शदीद। कि देखो मेरे अजीज़ों, डरो अपने परवरदिगार से, डरो क़यामत से। क़यामत के दिन जो ज़लज़ला वाक़ई होगा ना, ये एक बहुत भयानक चीज़ होगी। कितनी भयानक होगी? एक औरत ने एक बच्चे को दूध पिलाया 1 साल तक, 1.5 साल तक, अपने गले से बच्चे को लगाया और पूरा दिन बस बच्चे के बारे में वो मशगूल रही और बच्चे की खिदमत करती रही। लेकिन जब क़यामत का दिन वाक़ई होगा ने, तो वो दूध पिलाने वाली माँ अपने उस बच्चे को ही भूल जाएगी जिसको उसने दूध पिलाया। और कितना ज़्यादा सख्त दिन, ये इतना ज़्यादा सख्त दिन होगा कि हामिला औरत को अगर बिलफ़र्ज़ उस दिन हमल ठहर गया तो उस दिन ही के खौफ की वजह से मजबूत से मजबूत औरत भी अपने हमल को नीचे गिरा देगी। लोग नशे की हालत के अंदर मस्त व मगन होंगे, हालांकि उन्होंने कोई मुश्किल चीज़ पी नहीं होगी, नशे की कोई चीज़ उन्होंने अपने जिस्म के अंदर ली नहीं होगी, लेकिन फिर भी सख्ती ही इतनी ज़्यादा होगी कि लोग नशे के अंदर मस्त हो जाएंगे। हाँ, वाक़ियतन क़यामत का अज़ाब इतना खुद सख्त है। तो अल्लाह मेरे अजीज़ों यहाँ पर क़यामत के दिन की कसम खा रहा है, ये बात बताने के लिए कि ये क़यामत का दिन बहुत अज़मत वाला दिन है और ये दिन बहुत अहम दिन है, इससे डरना चाहिए और इसका वजूद होगा, इसीलिए तो मैं इसकी कसम खा रहा हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं मलामत करने वाले नफ्स की। अब साबित करना है क़यामत को, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मलामत करने वाले नफ्स की क्यों कसम खा रहे हैं? तो ये बात मैं बिल्कुल आखिर के अंदर बयान करूँगा। ये सवाल बस अपने जहन के अंदर अभी रखना है, आखिर के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह तब तौफीक देगा तो ये जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले नफ्स पर ज़रा बहस हो जाए। नफ्स किसको कहते हैं? इंसान के अंदर एक कैफियत होती है जिसके अंदर ख्वाहिशात, इरादे, तमन्ना पैदा होते हैं, उसको कहते हैं नफ्स। हम भी बहुत सी ख्वाहिश रखते हैं कि काश मैं यहाँ जाऊँ, ये कर लूँ, अभी मैं फ़लाँ चीज़ के अंदर मशगूल हो जाऊँ। तो ये जो इरादे, तमन्नाएँ, ख्वाहिशें जो इंसान के दिल के अंदर पैदा होती हैं, इसको कहते हैं नफ्स। समझे? अब नफ्स की 3 किस्में। एक सबसे ख़तरनाक किस्म का नफ्स, हर एतबार से बुरा नफ्स, इसके अंदर भलाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। आइन के साथ नहीं, अम्मारा नहीं, नफ्स अम्मारा हमज़ा के साथ। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 के अंदर इसका तज़किरा हुआ है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। तो एक नफ्स, नफ्स अम्मारा हमज़ा के साथ। दूसरा नफ्स, नफ्स लव्वामा, जिसका तज़किरा अभी हो रहा है सूरह क़ियामा की 2 नंबर की आयत। और फिर एक नफ्स होता है जो ज़बरदस्त नफ्स होता है, हर आदमी दुआ करता है कि काश उसको ये नफ्स हासिल हो जावे, इसके अंदर तो खैर ही खैर है, वो है नफ्स मुतमइन्ना। और इसका तज़किरा सूरह फजर की आयत नंबर 23 के अंदर हुआ। 23 नहीं, आयत नंबर 27, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। आयत नंबर 27 के अंदर इसका तज़किरा हुआ। तो ये 3 नफ्स अपने को याद रखने, नंबर 1 नफ्स अम्मारा, नंबर 2 नफ्स लव्वामा और नंबर 3 नफ्स मुतमइन्ना। मेरा अजीज़ों, नफ्स अम्मारा किसको कहते हैं? ये वो नफ्स है जो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, हमेशा दिल के अंदर ये दाइया पैदा करता है कि मैं कोई गुनाह कर लूँ, कोई अच्छी कीमती चीज़ देख ली, ये दिल के अंदर ख्याल पैदा करेगा कि यार इसको चुरा ले। गुस्सा आ गया तो दिल के अंदर ये दाइया पैदा करेगा कि सामने वाले को मार दे। बीवी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो दिल के अंदर ये दाइया पैदा करेगा कि इसको तलाक दे दे। कोई औरत, खूबसूरत औरत सामने से गुजर रही है, मोबाइल स्क्रीन पर आ गई, ये कहेगा कि उसको देख ले।
بد نظری کر لے، بد حرکتی کر لے. تو یہ جو برائی کا حکم دینے والا داعیہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں. آدمی کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو میرے نفس کو امارہ بننے سے بچا. بہت خطرناک قسم کا نفس ہوتا ہے. میرا عزیزو، آج لوگ اس نفس کے اندر سب سے زیادہ مبتلا ہیں. شیطان سے اتنا زیادہ نقصان لوگوں کو نہیں پہنچتا ہوگا جتنا زیادہ نقصان نفس امارہ سے پہنچتا ہے. خطرناک قسم کا دشمن ہے یہ. آج میرے عزیزو، اگر میں ایک بات کہوں تو یہ جھوٹی نہیں ہوگی کہ 10 لوگوں میں سے 7 لوگ بد نظری کرنے کے عادی ہیں. مجلس کے اندر اگر 10 لوگ ہوں گے تو اس میں سے 7 لوگ ایسے ہیں جو بد نظری کرنے کے عادی ہیں. انٹرنیٹ ہی کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو اس کے اندر 1/4 سرچز بد نظری اور فاحش چیزوں کے متعلق ہیں. میرے عزیزو، 75 ملین لوگ دنیا کے اندر ابھی ایسے موجود ہیں جو بد نظری کے عادی بن چکے ہیں. عادت ان کی چھوٹتے بھی نہیں چھوٹتی. چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی چھوڑ نہیں سکتے. 75 ملین لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں. اور ریسرچ سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزانہ 68 ملین سرچز انٹرنیٹ پر ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق فحش سے ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ بڑی سنگین چیز ہے. آدمی جتنا زیادہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا اتنا زیادہ وہ اپنا دنیاوی نقصان بھی کر رہا ہے اور میرے عزیزو اپنا اخروی نقصان بھی کر رہے ہیں. دنیاوی نقصان تو یہ کہ بہت زیادہ بد نظری کرنے سے آدمی کے اندر مشت زنی کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے تو آدمی جسمانی اعتبار سے بھی بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، باطنی اعتبار سے بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے. مشت زنی اور بہت زیادہ کثرت سے بد نظری کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس سے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، چہرے کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، لیکن وہی چہرہ بالکل بدصورت ہو جاتا ہے. یہ گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے. چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. جو رخسار ہوتے ہیں نا، پھولے ہوئے ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے کہنے والے کہتے ہیں کہ اندر چلے جاتے ہیں رخسار. آنکھوں کے درمیان کھڈے پڑ جاتے ہیں. ایک سیاہی آنکھوں کے درمیان آ جاتی ہے، گھیر لیتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس انسان کا ایک حسن ایک الگ مقام پر تھا، لیکن اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اور اس کی نحوست کی وجہ سے پورا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے. یہ ایک نقصان. ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اور بہت زیادہ دل کی دھڑکن اگر تیز ہوتی ہو تو پھر اس صورت میں بلڈ پریشر کا مریض آدمی ہو سکتا ہے. تیسرا نقصان اس کا یہ کہ غصہ بہت تیزی سے آتا ہے. آج کل نوجوانوں کو دیکھو، کچھ بھی کہتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر ان کو کہیں گے تو غصے کے اندر بالکل سر تاپا غصے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو کہیں گے کہ بھائی اپنی پلیٹ صاف کرو، اس طرح تم لقمہ چھوڑتے ہو پلیٹ کے اندر، یہ مناسب نہیں، تو وہ پلیٹ پھینکے گا. بھئی ایسی تو تجھے کیسی بات ہم نے کہہ دی، پلیٹ صاف کرنے کے لیے تو ہم نے کہا. بہت سے لوگ ایسے ہیں، دیکھو سودان کے اندر، کہ ان کو کھانے کے لیے چیزیں مل نہیں رہی، ہم تو تجھے فقط پلیٹ صاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہ تو غصے کے اندر بالکل مبتلا ہوئے. تو یہ غصے کے اندر نوجوان کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت زیادہ بد نظری کرنے سے غصہ تیزی کے ساتھ آتا ہے اور بہت زیادہ بد حرکتی کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے بھی غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور بہت خطرناک قسم کا غصہ آتا ہے. اسی طرح جو آدمی اسی بد نظری اور بد حرکتی کے مرض کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے اور خصوصاً عورت جب اس بیماری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی بیماری لگتی ہے جس کو کہتے ہیں لیکوریا. لیکوریا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس کا اثر شرمگاہ پر ہوتا ہے اور شرمگاہ سے ایک خطرناک قسم کی بدبو پھیلتی ہے. اس کو اگر گوگل پر بھی سرچ کرنا ہو تو آپ سرچ کر سکتے ہو، لیکوریا اس کو کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے. شادی کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے خطرناک قسم کی بدبو نکلتی ہے. تو بہت زیادہ مشت زنی کرنے سے خصوصاً عورتیں جب اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں تو ان کو یہ بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے. نقصان تو بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کس کا بھلا ہوا کہ ہمارا ہوگا؟ آپ سمجھے؟ میں آپ لوگوں کے سامنے چند علاج بتاتا ہوں. اگر کوئی شخص اس کے اندر مبتلا ہو تو یہ تو ایک ایسا درد ہے، یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جس کو نہ کہہ سکتے نہ سہ سکتے. تو اس کے علاج بھی ہمارے علماء نے بتائے ہیں. ایک علاج یہ کہ آدمی نماز پڑھے. نماز میرے عزیزو، نماز کو معمولی مت سمجھو. قرآن کے اندر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز تو اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. تو جو آدمی کثرت سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا نا، اللہ سے معافی مانگے، وہ ہو جاوے گناہ پھر بھی معافی مانگے. 100 مرتبہ گناہ ہو 100 مرتبہ معافی مانگے. نماز پابندی سے پڑھے 5 وقت کی. ایک نہ ایک دن یہ نماز جو ہے نا، یہ لت تمہاری چھڑا دی گئی. اسی طرح ایک علاج روزہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو. روزہ نکاح کرنے کی اگر طاقت تمہارے اندر نہ ہو تو روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کے اندر وجا ہے. وجا کہتے ہیں کاسر الشہوت کو، یعنی روزہ ایک ایسی چیز ہے جو شہوت کو توڑتا ہے. اب پہلے 1-2 روزے رکھیں گے تو شہوت ٹوٹے گی نہیں، شہوت کے اندر زیادتی ہوگی. آدمی مستقل 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے سلنگ روزے رکھے نا تو پھر اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے اور آدمی کے جسم کے اندر ایک طرح کا انقباض پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو کچھ کرنے کا من نہیں ہوتا، اور جو شہوت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کرنے کا بھی اس کو من نہیں ہوتا. تو یہ روزہ رکھے آدمی، نوجوان روزے رکھے. دیکھو پاک دامنی کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا. تو یہ 2 علاج میں نے بتائے. تیسرا علاج ہے کہ آدمی پیٹ پر نہ سو. پیٹ پر سونے سے شہوت بڑھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ساتھی کو دیکھا تھا کہ وہ پیٹ پر سو رہا ہے تو حضور نے پیر سے اس کو حرکت دی کہ اٹھ، اس طرح سونا مناسب نہیں. تو آدمی پیٹ پر نہ سوئے. پیٹ پر سونے سے شہوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. 3 علاج ہوئے. چوتھا علاج یہ کہ آدمی کوئی نہ کوئی کام کے اندر مشغول رہے، بیزی رہے، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے. گھر کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں، فارغ بیٹھا ہوں، تو آدمی دوستوں کے ساتھ باہر چلا جائے، دوست کو فون کر لے. ہاں، دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم گھر کے اندر اکیلے ہو اور موبائل کی اسکرین تمہارے سامنے ہو. اس لیے کہ اکیلے ہوگے تو شیطان تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا کر دے گا، اور پھر کب گناہ تم سے ہو جائے گا تم کو خود پتہ نہیں چلے گا. اس لیے آدمی اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، بیزی رکھے، کاموں کے اندر مشغول رہو. کتابیں پڑھو. کثرت سے کتابیں پڑھنے سے بھی ذہن مضبوط ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں سے آدمی کا دماغ ہٹتا ہے. اسی طرح سب سے زبردست علاج تو نکاح کرنے. آدمی نکاح کرے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ. ایک نکاح کرے، ایک سے جی نہیں بھرتا 2 نکاح کر. 2 سے جی نہیں بھرتا 3 نکاح کر. 3 سے جی نہیں بھرتا 4 نکاح کر. شریعت نے تو اجازت دی ہے. ہم کیوں شریعت کے جائز کردہ کام کو تنگ کرتے ہیں؟ بھلے عرف کے اندر کوئی اور چیز ہو، اور بھلے عرف کے اندر اس کو عیب سمجھا جاتا ہو، لیکن جب شریعت نے اجازت دی، اللہ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تو اجازت دی. اگر اس کے اندر ظلم ہوتا بیوی پر تو اللہ اس کی اجازت ہی نہ دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ظلم کا حکم دیتا نہیں ہے. مرد کی حاجت ہوتی ہے، کبھی ایک سے جی نہیں بھرتا تو 2 3 4 تک وہ اجازت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو کرے وہ نکاح. لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ وہ مالی اعتبار سے اس کی طاقت رکھتا ہو، اور اسی طرح اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھی اس کی طاقت اس کے اندر ہو، تھک نہ جاوے وہ. تو نکاح کرنا یہ بھی ایک علاج ہے. بہت سے لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. بہتر سے بہتر سلوک اپنے بیوی کے ساتھ کرو تو وہ تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے گی. اور جب بیوی بہتر سے بہتر سلوک کرے گی تو بیوی سے پھر محبت ہوگی. جب بیوی سے محبت ہوگی تو پھر اس کے علاوہ کی طرف اپنا ذہن جائے گا نہیں، تو آدمی حرام سے بچ جائے گا. یہ بھی ایک علاج ہے. اسی طرح ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی حوروں کے بارے میں سوچتا رہے. آدمی سوچے اور دن کے اندر 5 منٹ نکالے اور سوچے کہ دیکھو، اگر میں بد نظری کے اندر مبتلا ہوتا ہوں نہ، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت کے اندر حوروں کے دیدار سے مجھے محروم کر دے. اور یہ حور تو کتنی زبردست ہے، ہر مرد اس کی تمنا کرتا ہے. تو اگر میں حرام کام کی طرف اب جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کا سلسلہ مجھ سے منقطع کر دیں گے.
तो आदमी ये सोचे, इंशाल्लाह इस सोच से भी वो गुनाह के काम से बच सकता है। इब्न क़य्यिम के कौल के बारे में आदमी सोचे। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि देखो जितना मशक्क़त वाला काम करोगे ना, अल्लाह तबारक व तआला इतना ही बड़ा अज्र कल क़यामत के दिन तुमको देगा। ये एक दस्तूर है। अब देखो, खूबसूरत से खूबसूरत औरत सामने हो, मोबाइल स्क्रीन पर हो, लेकिन आदमी कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, ए नफ्स क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, वालिदैन नहीं देख रहे, बीवी नहीं देख रही, पड़ोसी नहीं देख रहा, सामने कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, दाईं जानिब कोई नहीं, बाईं जानिब कोई नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। वो तो शेह रग से भी ज़्यादा करीब है। तो आदमी सोचे अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, अल्लाह देख रहा है। तो जब आदमी ये सोचेगा और इस मशक्क़त वाले काम से आदमी रूह गर्दानी नहीं करेगा बल्कि करेगा इसको, यानी बचने वाला काम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला सोचो कितना ज़्यादा अजर देगा। ये भी एक इलाज है। इसी तरह एक इलाज ये है कि आदमी बहुत ज़्यादा अपने उज़्व को ना देखे, बैतुल खला के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त ना गुजारे। शैतान का घर होता है वो, बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजारने से शैतानी ख़यालात दिल के अंदर आ सकते हैं। गरम ग़िज़ा ना खाए, गरम ग़िज़ा खाने से भी शहवत के अंदर इजाफ़ा हो सकता है। तो खैर ये सब इलाज हैं। उन इलाजों की वजह से आदमी अपने आप को नफ्स अम्मारा के शिकार से बचा सकता है। और सबसे बड़ा इलाज तो ये कि आदमी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मैं चाहता हूँ अपने आप को इस गुनाह से बचाना, लेकिन ये अल्लाह मेरे अंदर तो क़ुव्वत और ताकत नहीं है, क़ुव्वत और ताकत तो तेरे अंदर ही है। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और तुझसे ये बात मांगता हूँ कि मौला तू इस गुनाह से मुझे बचा। जितनी ज़्यादा सच्चाई से वो दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करेगा। नहीं हो जावे अगर गुनाह तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। आदमी कभी भी 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ने में ताख़िर ना करे और अल्लाह से तौबा करने में ताख़िर ना करे। तुम 100 मरतबा, 1000 मरतबा, लाख मरतबा भी गुनाह करोगे ना और अल्लाह तबारक व तआला से सच्चाई के साथ तौबा करोगे, मेरा मौला बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर तुम बड़ी मग़फ़िरत पाओगे। तो इसलिए तौबा करने में कभी भी ताख़िर ना हो। गुनाह हो जावे फ़ौरन तौबा कर लो। इंशाअल्लाह ये करते रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन गुनाह की लत तुमसे निकाल देंगे। मेरे अजीज़ों, इस नफ्स पर काबू पाने की बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ बयान करूँ। 1960 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहते हैं द मार्शमेलो थ्योरी। इसके अंदर हुआ ये था कि 50 बच्चों को जमा किया गया था और 50 बच्चों को जमा किया गया था और हर एक को एक अलग अलग रूम के अंदर रखा गया था। ये हकीकत है, वाक़ईतन 1960 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। खैर 50 बच्चों को अलग अलग रूम के अंदर रखा गया था और हर रूम के अंदर एक कैमरा था कि एक आदमी जाता है और बच्चे से कहता है कि देख ये मिठाई का एक टुकड़ा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्शमेलो। मैं इसको तेरे सामने रखता हूँ, मैं जा रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए बाहर, तुझे इसको खाना नहीं है। अगर तू इसको खाएगा नहीं तो फिर इस सूरत में मैं इनाम के अंदर तुझे कुछ नहीं दूंगा। लेकिन अगर तू नहीं खाता और मेरी बात सुनता है, अपने आप को इससे दूर रखता है, तो यहाँ पर अगर अभी एक मिठाई का टुकड़ा है, मैं तेरे सामने 2 मिठाई के टुकड़े रख दूंगा, तो इनाम ही इनाम है। तो इस तरह 50 बच्चों को अलग अलग रूम के अंदर रखा गया और एक एक मिठाई का टुकड़ा सबको दे दिया। मेरे अजीज़ों, कुछ बच्चे ऐसे थे कि डॉक्टर लोग फ़ौरन बाहर गए, उन्होंने मिठाई का टुकड़ा लिया और फ़ौरन उसको खा गए। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा होशियार बनने गए थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर लोगों ने मना किया था मिठाई खाने से, मतलब ये कि हम मिठाई को थोड़ा खा सकते हैं, थोड़ा चाट सकते हैं, कुछ मुंह में रख सकते हैं, फिर निकाल देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, कुछ खाया, कुछ को चाटा, मुंह में थोड़ी देर के लिए रखा, फिर बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चों ने ऐसा किया। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो फ़ौरन मिठाई खा गए, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मिठाई का कुछ हिस्सा खाया था, और कुछ बच्चे तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, उन्होंने मिठाई को लिया और उसको रूम के किनारे पर रख दिया ताकि जहन और दिमाग के अंदर वो मिठाई आवे ही नहीं। सामने होगी तो जी इस बात को चाहेगा कि मैं इसको खा जाऊँ, लेकिन इसको सामने रखना ही नहीं है।
اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکھ دیتے ہیں تاکہ نظر ہی اس کی طرف نہ جائے، بدلے میں پھر 2 مٹھائی ملے گی۔ سائنس والے کہتے ہیں اور ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو 50 بچے 1960 کے اندر جمع ہوئے نا، ہم نے 40 سال تک ہر بچے پر نگرانی کی تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ بڑے ہو کر کیا بنے اور کیا ان کو اچھی نوکری ملی زندگی کے اندر، کیا ان کو سفلتا ملی یا نہیں ملی، کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو 40 سال تک ان لوگوں کے پیچھے رہے اور دیکھا کہ کیا انجام ان کا ہوا۔ تو دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے صبر اس وقت نہیں کیا تھا اور فوراً مٹھائی کا ٹکڑا لیا تھا اور اس کو کھا گئے تھے، ان میں سے اکثر بچے ایسے تھے جن کو دنیا کے اندر بہت زیادہ سفلتا نہیں ملی، کامیاب نہیں ہوئے، کامران نہیں ہوئے۔ جاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو اپلیکیشن سب ڈینائی ہو جاتے ہیں، اسکول کے اندر بھی مارکس کچھ خاص اچھے آتے نہیں، اور دنیا کے اندر بہت زیادہ کامیابی ان کو ملی نہیں۔ پھر کچھ بچے وہ تھے جنہوں نے کچھ حصہ کھایا تھا، کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ ان پر جب 40 سال تک نگرانی کی گئی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان لوگوں کو جو نوکری ملی وہ ٹھیک ٹھاک نوکری ملی، بہت اچھی بھی نہیں کہہ سکتے، بہت بری بھی نہیں کہہ سکتے، کامیاب تو بالکل ہوئے نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ناکامیاب ہوئے ہوں، فیلئر ثابت ہوئے ہوں۔ اور وہ بچے جنہوں نے اس وقت مٹھائی کے ٹکڑے کو بالکل کونے پر رکھ دیا تھا تاکہ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے، جو انعام کے اندر 2 مٹھائی کے حقدار بنے تھے، ان پر جب نگرانی رکھی گئی نے تو اکثر بچے ان میں سے ایسے تھے جن کو اچھی سے اچھی نوکری مل گئی، دنیا کے اندر بہت کامیاب اور کامران ثابت ہوئے، اچھی بیویاں ان کو ملی، بچے ہیں ان کے، اور دنیا کے اندر بہت عزت کما گئے وہ۔ میرے عزیز، اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بچے جنہوں نے اپنے جذبوں کو قابو کے اندر رکھا، بچپن ہی سے دنیا کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور وہ بچے جنہوں نے اپنے جذبوں پر قابو نہیں رکھا، دنیا کے اندر وہ ناکام ہوئے۔ اور وہ بچے جو کبھی کبھی جذبے کی سن لیتے تھے، کبھی کبھی جذبے کی نہیں سنتے تھے، بہت زیادہ قابو میں نہیں رکھتے تھے، اعتدال کے اندر رہتے تھے، تو ان کا انجام اور نتیجہ بھی اعتدال والا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے جذبے پر جتنا زیادہ کنٹرول آدمی کرے گا نا، نفس امارہ کی جتنی زیادہ بات وہ نہیں سنے گا، اتنا زیادہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ میرے عزیزو، تو یہ نفس کی ایک قسم تھی نفس امارہ، جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ نفس کی دوسری قسم ہے نفس مطمئنہ، جو سورہ فجر کی آیت نمبر 27 کے اندر ہے۔ نفس مطمئنہ تو خیر ہی خیر نفس ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ کاش میرے اندر یہ نفس پیدا ہو جائے۔ یہ وہ نفس ہے جس کے اندر خوب کوشش ہوتی ہے۔ ایک انسان، ایک عالم انسان، ایک حافظ انسان، نیک انسان خوب کوشش کرتا ہے اور اپنے نفس کو دباتا ہے، رگڑتا ہے اس کو، اور کہیں مجاہدات کے بعد اس کا نفس ایک ایسی حالت پر آ جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں عبادت کے اندر پوری رات گزار دوں، آج پورا قرآن ختم کر دوں۔ تو یہ نفس وہ نفس ہوتا ہے جو کئی کوششوں کے بعد عبادتوں پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ برائی کا مادہ یا تو اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے یا بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ نفس ایک ایسا نفس ہے جس کو حاصل کرنے کی فکر ہر مومن کو ہونی چاہیے کہ اس نفس کے حصول کے بعد ایک آدمی عبادتوں کے اندر مست و مگن رہتا ہے، کبھی بھی کوئی گناہ اس کی جانب سے صادر نہیں ہوتا، نہیں ہو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ میرا عزیزو، یہ نفس کب حاصل ہوتا ہے؟ آدمی کو نفس مطمئنہ کب حاصل ہوگا؟ کیا کرنے سے اس کو یہ نفس ملے گا؟ تو کیوں ہم قرآن ہی کو دیکھ لیں۔ قرآن کے اندر ہے سورہ رات کی آیت نمبر 28 کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارا نفس مطمئنہ بنے گا۔ قرآن کے اندر ہے، معلوم ہوا اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہم کریں گے نا، اتنا زیادہ ہمارا نفس مطمئنہ بنے گا۔ اب ذکر سے ایک ذکر تو وہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو ایک ذکر تو یہ، اور ایک ذکر بڑا ذکر ہوتا ہے،
وہ ذکر کون سا معلوم ہے؟ یہ کہ آدمی اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا رہے، اللہ نے میرے اوپر کیا کیا، اور نعمتوں کو سوچتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دل کے اندر وہ ادا کرتا رہے کہ اللہ میرے رب، تو نے میرے اوپر کتنا بڑا فضل کیا ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی، میں دیکھو کتنی سب چیزیں دیکھ سکتا ہوں، کتنے سب لوگ ایسے ہوں گے جن کو آنکھیں نہیں ہوں گی، کیسی جا رہی ہوگی ان کی زندگی، اے اللہ تو نے مجھے کان دیے، تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے، تو نے مجھے 2 پیر دیے، کتنے سب لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ سب چیزیں نہیں ملتی، اے اللہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت میرا دسترخوان تو سجا کر دیتا ہے مجھے، اور پلاتا بھی ہے تو ٹھنڈا پانی، شربت سب پیتا ہوں میں، سب کھاتا ہوں، کتنے سب لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کو یہ سب چیزیں نہیں ملتی۔ آدمی سوچتا رہے اور دن کے اندر اپنا یہ معمول بنا دے تو یہ بڑا ذکر ہے، یہ جتنا زیادہ دل کے اندر رکھو گے نا تمہارا نفس مطمئنہ خود بخود ہو جائے گا، اور یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ اب نفس مطمئنہ آدمی کو حاصل ہو گیا، اس کی کیا علامت؟ تو اس کی علامت ہم اگر دیکھیں تو معجم الاوسط کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جس کو ابن عساکر نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے یہ دعا کہی تھی، اور کہا تھا اسے کہ تو یہ دعا پر، وہ دعا ہے اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنتا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے نفس کا جو تجھ پر اطمینان حاصل کر چکا ہو، یعنی میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں، تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ اس کے اندر 3 باتیں بتائی، اور یہ کہا کہ یہ نفس ایسا ہوتا ہے جو نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہونے کی ہے، اس پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے فرماتا ہے وہ نفس اس پر راضی ہوتا ہے، اور نمبر 3 اللہ جو بھی دیتا ہے نا اس پر یہ نفس قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جب آدمی کے اندر آ جاوے نا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر نفس مطمئنہ ہے۔ نمبر 1 اللہ کی ملاقات کا جذبہ دل کے اندر ہو، صبح اور شام اس کے اندر گزر جائے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کی فکر جب آدمی کے دل کے اندر ہر وقت ہوگی نا، تو اس کا مطلب یہ کہ نفس مطمئنہ کا ایک حصہ اس کے اندر آ گیا۔ میرا عزیز و بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے میرے عزیزو رہو دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح۔ مسافر جہاں پر بھی رہتا ہے تو کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہوں گا؟ ابھی رمضان پہلے دبئی کا سفر ہوا، دبئی کے اندر عالیشان بلڈنگ سب دیکھی میں نے، لیکن یہی ایک فکر کہ یہاں یہ سب چیزیں میں دیکھ بھی رہا ہوں تو کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر ہی مجھے رہنا ہے؟ نہیں، ایک دن مجھے بھارت بھی جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، واپس جو اپنی زندگی ہے اس کے اندر مجھے لگنا ہے، تو یہاں پر رہنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو ان سب چیزوں سے آدمی بہت زیادہ امپریس نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب پوری دنیا کو آدمی ایک مسافر کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا، تو وہ دنیا کی چمک اور دنیا کی دمک سے وحشت محسوس کرتے۔ تو جب آدمی کا یہ مزاج ہو جاوے نا تو نفس مطمئنہ کا ایک حصہ اس کے اندر آ گیا۔ ابن عمر کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، کہ دیکھو جب تم شام کرو نا تو صبح کا انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے کہ شام کے اندر تمہاری موت آ جائے گی، اور جب تم صبح کرو نا تو شام کا انتظار مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شام تک تمہاری موت ہو جائے۔ دیکھو ابھی تندرست ہو، تندرستی کا فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ ایک دن تمہیں بیمار ہونا ہے، اور دیکھو ابھی تم زندہ ہو، زندگی کا فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ تو اللہ کی ملاقات کا جذبہ دل کے اندر ہوگا تو نفس مطمئنہ کا ایک حصہ آ گیا۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے بھی کرے نا ہم اس پر راضی، اور اللہ ہمیں جو چیز بھی دے ہم اس پر قناعت کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ پورا ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں اور اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، وہ کب یہ کہہ سکتا ہے؟ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا سرتہ المصیبہ کما سرتہ النعمہ،
دکان کے اندر 1 لاکھ 2 لاکھ کا فائدہ ہو جاوے کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر مثلا فون آ جاوے کہ آج تو الحمدللہ دھندے کے اندر 1 لاکھ کا فائدہ 2 لاکھ کا فائدہ تو آدمی خوشی سے جھوم اٹھے گا. لیکن اگر فون آوے نہیں یہ ہوئے کہ دکان جل گئی، اللہ نہ کرے کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، اگر آدمی وہی خوشی جو خوشی کے وقت آدمی ظاہر کرتا ہے مصیبت کے وقت بھی اسی خوشی کو ظاہر کرے رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی. جب یہ جذبہ دل کے اندر آ جائے گا نا تو نفس مطمئنہ ہمیں حاصل ہوگا. میرے عزیزو 2 نفس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. تیسرا نفس جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے نفس لوامہ، اس سلسلے میں انشاءاللہ کل کچھ گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے پاپوں کو معاف فرما. مولا کریم نیکیوں کی توفیق ہمیں عطا کر دے، نیکیوں کے اندر مشغول ہونے کی سعادت سے ہمیں نواز. مولا کریم ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں، مولا کریم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. مولا کریم اس کو خوب قبول کرنا، اے اللہ اس کو رد مت کرنا. مولا کریم اگر تو اس کو رد کر دے گا تو ہمارا اس طرح بھوکا رہنا پیاسا رہنا بے فائدہ اور بے سود ہو جائے گا. مولا کریم تو اس عبادت کو خصوصی طور پر قبول فرما. تراویح کے اندر ہم کھڑے رہتے ہیں، مولا کریم تیرے ہی فضل سے ہم کھڑے رہتے ہیں، بے شک تو نے توفیق دی تو ہم کھڑے رہے. مولا کریم اس عبادت کو قبول کرنا. تفسیر جو کرتے ہیں مولا کریم جو سنتے ہیں تیرے ہی فضل سے کرتے ہیں. تو نے توفیق دی تو ہم نے کی، تو نے توفیق دی تو ہم نے سنی. مولا کریم اس کو خوب قبول کرنا. اے اللہ سننے کے اندر کرنے کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں. ہم قرآن کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. مولا کریم کچھ کوشش کر رہے ہیں، مولا کریم اس کو تو رد مت کرنا. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہو تو اچھے طریقے سے ہماری اصلاح فرما. اور مولا کریم اس کو خوب قبول فرما. مولا ہم سے راضی ہو جا، تیری رضامندی بہت بڑی چیز ہے. مولا کریم ہم سے ناراض مت ہو، تیری ناراضگی کے اندر کسی کا بھلا ہوا نہیں ہے کہ ہمارا ہوگا. اے اللہ جو بھی عبادت ہم سے دن کے اندر ہوتی ہے رات کے اندر ہوتی ہے اس کو خوب قبول فرما. ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلے مت فرما. مولا کریم سکھ سے نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما. مولا جسم کے اندر طاقت دے، قوت دے، تندرستی دے، بیماری کمزوری ضعف سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو اہل غزہ اور اہل فلسطین ہیں مولا کریم ان کے حق میں حفاظتی فیصلے فرما دے. مولا کریم ان کو غلبہ عطا فرما. جو ظلم کرنے والے ان پر ظلم کرتے ہیں مولا کریم ان کو تو بھرپور شکست سے نواز. اے اللہ ان کی راتوں کی نیند ان پر حرام کر دے. مولا کریم ان کو بیک اور بن سے اکھاڑ کر پھینک دے. اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ایسی شکست دے کہ مولا کریم واپس کھڑے نہ ہو سکیں. اے اللہ اہل غزہ اور اہل فلسطین اور جتنے بھی مسلمان مظلوم دنیا کے اندر ہے سب کا ہاتھ پکڑنے والا تو ہی ہے. مولا کریم سب کا ہاتھ پکڑ کر ان کی بھرپور نصرت فرما، ہماری بھی نصرت فرما. اے اللہ جو سودان کے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، اے اللہ کھانے پینے کا سامان ان کے لیے تیار کر دے. مولا کریم تیرے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. اے اللہ تیرے خزانے بہت زیادہ وسیع ہیں. اے اللہ ہم کو بھی تو نواز اور اے اللہ اہل سودان کو بھی تو نواز. مولا کریم ہمارے کاروبار کے اندر برکت اور وسعت عطا فرما. مولا کریم خوب حلال پاکیزہ روزی سے ہمیں مالا مال کر. مولا کریم دھندے کے لائن سے ہم ناکام ہو اس سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. جو لوگ تفسیر کے اندر بیٹھتے ہیں مولا کریم ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.